تو پہلگام فالس فلیگ آپریشن میں بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را کا کردار بے نقاب ہو گیا ہے. اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو تجزیہ کار موجود ہیں, تعارف آپ تک کروا دیتے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور سیکورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر قمر چیمہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بریگیڈیئر صاحب, بگننگ ود یو سر, یہ جو دستاویز سامنے آئی ہے, پلان انہوں نے یہ کیا کہ 36 گھنٹے بعد اس کا الزام لگائیں گے, پاکستان پر لگائیں گے, ISI پر لگائیں گے, لیکن وہ جو مودی کا گودی میڈیا ہے اس سے صبر نہیں ہوا ہے اور اس نے فوری طور پر الزام پاکستان پر لگا دیا اور سارا منصوبہ ہی خراب کر دیا. جی ہاں, یہ بڑا بوکھلاہٹ میں لگ رہے ہیں اور اوور انتھوزیاسٹک ہو کر یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے وہ خود انصاف کے کٹہرے میں آتے جا رہے ہیں. اور یہ جو ٹیلی گرام پہ ہمیں مواد ملا ہے یہ بڑا ڈیمیجنگ ہے انڈیا کے لیے, بیکاز اگر اس کو پیکج کر کے ہم UN میں یہ ڈوزیئر کے طور پہ پیش کریں گے تو بھارت کو اس کا جواب دینا پڑے گا ان فورمز پہ, اور میرا خیال ہے یہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک ایسا ملک ہے جو الیکٹورل مفادات کے لیے ہندو مسلم فسادات برپا کرتا ہے, اس کے بعد اپنی جو انٹرنل پرابلم ہے اس کو ایکسٹرنلائز بھی کرتا ہے. اور یہاں تو انہوں نے اس انڈو پاک جو سٹینڈ آف ہے اس کی اسموک سکرین کی آڑ میں کشمیریوں پہ جو ظلم روا رکھے ہیں, ان کی پراپرٹی چھین لی ہے اور اس کے بعد لیزز کینسل کی ہیں اور ایک پورا میسو کریک ڈاؤن کر رہے ہیں. اور لگ ایسے رہا ہے کہ یہ کشمیریوں کا عرصہ حیات تنگ کر رہے ہیں تاکہ ان کو ڈیموگرافک چینج کرنے کا جو ان کا منصوبہ ہے اس میں آسانی ہو. اور پاکستان کے ساتھ یہ سندھ طاس معاہدے سے نکلنا ان کا آبجیکٹو تھا جو یہ انہوں نے اچیو کیا, اور اپنے آپ کو یہ وکٹم کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. مگر دنیا اب اس کینارڈ کو نہیں مانے گی کیونکہ بہت ہو چکا. اب تو ایون ان کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. وہ جو یادیو صاحب ہیں ان کے ایک MLA, انہوں نے یہ بڑا کلیئرلی بتایا ہے کہ ہمیں اب یہ چیز بتائی جائے کہ یہ سارا ڈرامہ کیا ہے, یہ اسٹینڈ آف کرنے کا مقصد کیا ہے. پنجاب کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, جو سکھ کمیونٹی ہے وہ خاصی مضطرب ہے کہ اگر یہ جنگ کی طرف حالات دھکیل رہے ہیں تو سب سے پہلے جنگ کی آماج کا تو پنجاب بنے گا, تو سکھ کمیونٹی اس کے لیے تیار نہیں ہے. اور ایئر چیف کا آپ نے ان کا سن لیا ہے, اس کے برطرفی, اس کے بعد جو دیگر 3 سٹارز ہیں. اور بریگیڈیئر صاحب, سکھ کمیونٹی اس وجہ سے بھی اس طرح کا شکار ہوگی. آپ کو یاد ہو کہ جو گرپتون سنگھ ہیں ان کی جانب سے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا گیا کہ وہ اس جنگ کا حصہ نہ بنے. پھر آپ نے دیکھا کہ جب 2 یونٹس نے آپس میں ایک دوسرے پر فائرنگ کی تو 6 سکھ جو فوجی تھے وہ ہلاک ہو گئے. پھر اس کے بعد ایک ڈرائیور نشے میں گاڑی لے کر جاتا ہے دوڑاتا ہوا اور 6 سکھ جو جس میں خواتین ہیں اور بچے ہیں ان کو بھی مار دیتا ہے. اس لیے بھی یقیناً سکھ لوگوں میں اس طرح پایا جا رہا ہوگا. جی ہاں بالکل, وہ بھی ایک ایسی کمیونٹی ہے جس کو یہ ہاؤنڈ کر رہے ہیں مسلمانوں کی طرح, اور بہت سے جو سکھ اہلکار تھے ان کو ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا تاکہ وہ ان کو یہ جو منصوبہ تھا اس کو یہ صحیح طریقے سے عمل پیرا اس پہ ہو سکے. اور اب انٹرنلی جو اس کی آوازیں اٹھ رہی ہیں یہ آہستہ آہستہ ایک اس کا مومنٹم بڑھے گا, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ امبیرس ہوں گے مزید, انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنل سطح پہ بھی. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. سر بہت شکریہ ایئر وقت کو وقت دینے کے لیے. پہلگام فالس فلیگ آپریشن جو کہ بھارت کا پروپیگنڈا ہے بری طرح بے نقاب ہو چکا ہے. ابھی تک کوئی ثبوت سامنے نہیں لا سکا بھارت. کتنے دن گزر چکے ہیں اور اب دستاویز جو سامنے لیک ہوئی ہے وہ میڈیا اپلیکیشن کے تھرو, اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 36 گھنٹے میں آپ نے پاکستان مخالف بیانیہ بنانا ہے, ISI کو اس میں ڈالنا ہے, لیکن پھر بھی اس کے میڈیا سے صبر نہیں ہوا اور وہ بہت پہلے لیک ہو چکی. بہت شکریہ. دیکھیں جو ان کا ایسٹ تھا وہی ان کی لائبلٹی بن گئی, اور اگر اس انداز سے دیکھا جائے کہ انہوں نے اپنے میڈیا کو اتنا زیادہ ریڈیکلائز کر دیا ہوا ہے, اینکرز کو اور پورے کے پورا جو میڈیا کا ایکو سسٹم ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا ہو یا مین اسٹریم میڈیا ہو اتنا زیادہ ریڈیکلائز کر دیا ہے کہ اب اگر وہ چاہیں بھی اس کو ڈی ریڈیکلائز کرنا تو ان سے ہوگا نہیں, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ بتا رہی ہیں اور یہ جو ٹیلی گرام کی جو دستاویزات آئی ہیں سامنے کہ جس میں یہ ہے کہ ہدایت دی گئی کہ پاکستان مخالف بیانیہ کو 36 گھنٹے کے بعد بنانا ہے,
تاکہ کریڈیبلٹی بن سکے, تاکہ کہا جائے جی ہم نے پہلے نہیں کیا, ہم نے تو جب ساری چیز کو تلاش کر لیا, ڈھونڈ لیا, جب ہمارے پاس تھوڑی بہت انویسٹیگیشن ہوگی تو تب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے لیے ہے. لیکن آپ ایک پیٹرن دیکھیں نا, نریندر مودی صاحب کی حکومت 2014 سے لے کے اب تک ایک ہی پیٹرن ہے, کچھ ایسا ہوگا پاکستان کو ڈال دیا جائے گا. اور دوسری بات ہے اتنا بڑا میڈیا مشین ہے ان کے پاس کہ وہ پوری دنیا میں نیریٹو بناتے ہیں. لیکن آپ امیجن کریں کہ اس دفعہ میڈیا بھی حکومت کی وہ سپورٹ نہیں کر سکا. آپ دیکھیں آج 10 دن ہو گئے, 9 دن, ڈاکٹر جے شنکر بھارت کے مین ڈپلومیٹ ہیں, ہی از اے ٹاپ انڈین ڈپلومیٹ. ان کی کوئی پبلک سٹیٹمنٹ نہیں آئی, وہ کچھ بھی نہیں بول پا رہے, وہ ٹیلی فونک کنورسیشنز کر رہے ہیں لیکن وہ دنیا کو اپنی سٹوری نہیں سنا پا رہے. کوئی مین بندہ انڈین گورنمنٹ کا اس وقت میڈیا پہ آ کے کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا, بیکاز وہ اپنے ہی بیانیے کے نیچے دب گئے ہیں. ان کو یہ تھا ہم سمپتیز حاصل کریں گے, ہم سپورٹ حاصل کریں گے, اور سپورٹ حاصل کرنے کے بعد ہم چڑھائی کر دیں گے. وہ ہوا یوں کہ انٹرنلی جو میڈیا نے ان کو ایکسپوز کر دیا کہ میڈیا نے بغیر انویسٹیگیشن کے پاکستان کو اس طرح سے ان کو مل نہیں سکی.